یہ دوسرا لیکچر ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ انگلش بک ہے کلاس 7 کی KPK بورڈز کی۔ اس کا پہلا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج ہم اس کا دوسرا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا his grandfather Abdul Muttalib took charge of him but he also died soon۔ اب ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ Now the responsibility of looking after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم fell to his uncle ابو طالب۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت ابو طالب جو اس کا چچا تھا اس کے کھاندوں پہ آ پڑی، یعنی ابو طالب اب اس کے ذمہ دار ہو گئے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ He loved his young nephew dearly and did all he could to rear him well۔ حضرت ابو طالب نے اپنے کم عمر بھتیجے کے ساتھ بہت پیار کیا، شفقت کیا، محبت کی، اور وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ As a grown-up man, he was so honorable and trustworthy that people could call him as-Sadiq and al-Amin۔ اور جب وہ بڑا ہو گیا، گرون اپ کا مطلب ہے بڑا ہو جانا، تو ایک بڑے آدمی کے طور پر وہ اتنا عزت دار اور اتنا اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے کہ لوگ اس کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ یعنی الصادق کا مطلب ہے سچا اور الامین کا مطلب ہے امانت دار۔ وہ سچا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سچا تھا اور وہ امانت دار تھا، تو اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اور اس عزت کی وجہ سے یہ دو القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے لوگوں نے۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم reached the age of 40، ریچ کا مطلب ہے پہنچ گیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، he would retire to Mount Hira for prayers and meditation۔ وہ غار حرا کی طرف نماز کے لیے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے۔ ریٹائر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی مطلب وہ اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر حرا کی پہاڑی پر جایا کرتے تھے۔ پریئرز کا کیا مطلب ہے؟ نماز ہے۔ میڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ایک مراقبہ جو بزرگ لوگ کرتے ہیں جس میں اللہ کی ذکر کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیشن یعنی مراقبے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے غار حرا کی طرف جایا کرتے تھے۔ One day while he sat in a cave at Mount Hira، sat کا مطلب کیا ہے؟ یہ sit کی سیکنڈ فارم ہے۔ sit کا مطلب ہے بیٹھنا، sat مطلب بیٹھا ہوا تھا۔
وائل کا مطلب ہے جبکہ. ماؤنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ماؤنٹین سے ہے. ماؤنٹین پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ماؤنٹ یعنی پہاڑی، جس کو ہل بھی کہتے ہیں. ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے. کیو کا کیا مطلب ہے؟ غار. حضرت جبرائیل علیہ السلام، the angel of revelation, appeared to him and said, اقرأ, read. اینجل کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ. ریویلیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نازل کرنا. یعنی جبریل جو ہے وہ فرشتہ تھا جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا کرتے تھے. اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اپیئر کا کیا مطلب ہے؟ نمودار ہونا. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہے اور جو قرآن لایا کرتا تھا، وہ نمودار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا اقرا، ریڈ یعنی پڑھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, I am not able to read. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ پڑھ سکوں، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. But the command was issued twice more. کمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ حکم. ایشو کا کیا مطلب ہے؟ دیا گیا، ظاہر ہوا یا دیا گیا. ٹوائس کا کیا مطلب ہے؟ دو دفعہ. لیکن یہ حکم دو دفعہ دیا گیا. ایچ with the same response from the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. response کا کیا مطلب ہے؟ جواب. same کا کیا مطلب ہے؟ وہی. اور ہر دفعہ وہی ایک ہی جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ملا. یعنی وہ جبریل کہتا تھا کہ پڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. دو دفعہ تین دفعہ یہ تکرار ہوئی. فائنلی آخر کار he was grasped with overwhelming force by the angel. اور آخر کار فرشتے نے انتہائی زور کے ساتھ اس کو دبا لیا، دبوچ لیا. یعنی فرشتے نے اس کو گھیر لیا، اس کو گلے لگایا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. گیس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو گھیر لینا ہے، دبوچ لینا، کھینچنا. تو overwhelming force کا کیا مطلب ہے؟ کہ انتہائی طاقت کے ساتھ. Then حضرت جبرائیل علیہ السلام released him and the first verse of the Holy Quran was revealed to him. ریلیز کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا. ورس کا کیا مطلب ہے؟ آیات. ریویل کا کیا مطلب ہے؟ نازل ہونا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح قرآن پاک کی پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے عبادات کے لیے اور مراقبے کے لیے. تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. دو تین دفعہ اس طرح ہوا. آخر کار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور زور سے دبوچ لیا اپنے سینے کی طرف اور اپنے سینے سے لگا لیا. اسی طرح قرآن کی پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی.
اس کے مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں ابھی. رسپانسبلٹی کا مطلب ہے ذمہ داری. لوکنگ آفٹر کا مطلب ہے خیال رکھنا، پرورش کرنا. فل کا مطلب ہے، یہ فال سے ہے، گرنا. انکل، چچا. لوڈ کا مطلب ہے جس سے پیار کیا گیا ہو. ینگ، نوجوان. نیپیو کا کیا مطلب ہے؟ بھتیجا. ڈیرلی مطلب پیار سے. ریئر کا کیا مطلب ہے؟ خیال رکھنا، پرورش کرنا. گرون اپ یعنی بڑا ہونا. آنریبل، یہ آنریبل ہے. اچھا، یہ ہانریبل نہیں ہے، اس میں ایچ سائلنٹ ہے. آنریبل کا مطلب ہے عزت دار. ٹرسٹورتھی کا مطلب ہے یہ لوگ جس پہ یقین رکھتے ہو، با اعتماد ہو، سچا ہو. پیپل، لوگ. کال کا مطلب ہے بلانا یا پکارنا. الصادق کا مطلب ہے سچا. الامین، امانت دار. ریچڈ، یہ ریچ کی سیکنڈ فارم ہے، یعنی پہنچ گئے. ایج کا مطلب ہے عمر. ریٹائر کا مطلب ہے چلے جانا یا کسی کام کو چھوڑ کر ریٹائر ہونا. ماؤنٹ ہیرا یعنی غار ہیرا یا ہیرا کی پہاڑی. پریئرز، نمازیں. میڈیشن، مراقبہ. وائل کا مطلب ہے جبکہ. سیٹ کی سیکنڈ فارم ہے بیٹھا ہوا. کیو کا مطلب ہے غار. اینجل کا مطلب ہے فرشتہ. ریویلیشن کا مطلب ہے یعنی وحی کا فرشتہ. ریویلیشن کا مطلب ہے وحی جو نازل ہوتی ہے. اپیئرڈ کا مطلب ہے نمودار ہونا. ایبل کا مطلب کیا ہے؟ قابل، یعنی آئی ایم ناٹ ایبل، میں اس قابل نہیں ہوں. کمانڈ کا مطلب ہے حکم. ایشو کا مطلب ہے دینا، جاری کرنا. ٹوائس کا مطلب ہے دو دفعہ. رسپانس کا مطلب ہے جواب. فائنلی کا مطلب ہے آخر کار. گریسپ کا مطلب ہے دبوچ لینا، پکڑ لینا زور سے. اوورwhelming فورس یعنی انتہائی فورس، طاقت، قوت. ریلیزڈ کا مطلب ہے چھوڑ دیا. ورس کا مطلب ہے آیات. ریویلڈ کا مطلب ہے نازل ہو گیا. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. تھینک یو.